اللہ سبحان اللہ العظیم. فرینڈس آف پاکستان، عظمت ولی عرض کر رہا ہوں. ہوتا ہے سب و روز تماشا میرے آگے، چوروں کا زمانہ ہے، ڈاکوؤں کی اولادیں ہیں، اور پاکستان ہے. پاکستان میں یہ تباہی بربادی اور یہ ڈاکوؤں کی جو تباہی لانے والے ایسے بے غیرت ہیں. 50 سال سے اس پاکستان کی تباہی کی ہوئی ہے. بھٹو جیسا آدمی جو بے غیرت، اس نے پاکستان کی تباہی کر پہلا جو کہنا چاہیے کہ عذاب الہی نازل کرنے والا، روٹی کپڑا مکان دینے والا، لوگوں کو نہ روٹی کے بدلے اس نے بھوک سے مارا، اور کپڑا جو ہے اسے کفن نصیب ہوا، مکان کی جگہ قبر اس کو نصیب ہوئی. اور یہی روٹی کپڑا مکان والے جو ہیں وہی چلی آ رہی ہے نسل. آج اس کا نواسا جو ہے وہ کہتا ہے میں پریزیڈنٹ بنوں گا یا پرائم منسٹر بنوں گا، میرا باپ پریزیڈنٹ بنے گا، جو سب سے بڑا ڈاکو پاکستان کی حقیقت میں. اور پریزیڈنٹ بننے کے لیے فراڈ کی ضرورت ہوتی ہے. وہ اچھا خاصا فراڈ ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے فراڈ کرنے میں. وہ ہر شخص کو اتنی بڑی اعلیٰ شخصیت ہے کہ وہ ڈاکو کی اولاد ہونے کے باوجود، ڈاکو کے اس کے گھر سے نکالنے کے باوجود، اور جب اس کو گھر سے نکالا تو اس نے جناب اس کے باپ کا ہاسپٹل تھا، اپنا سنیما تھا، اس کی ٹکٹیں بھی بیچ کر کے اسے گزارا کرنے لگا. پھر زرداری صاحب کی اپنی بیگم جو تھی وہ ان کے خلاف ہو گئی بعد میں. جن کی شادی ہوئی پہلے تو بڑے دھوم دھام سے ہوئی. وہ کہاں سے وہ جو اپنا لیاری کے علاقے سے، بدماشوں کے علاقے سے شادی کر کے آیا، اور شادی کر کے لا کے یہاں پر اپنا 7 وہ تھا کرپٹر 7 میں وہاں پر آ کر کے انہوں نے ان کو وہاں باقاعدہ وہاں سے پھر برات باقاعدہ فارغ ہونے کے بعد پھر وہ گئے جناب وہاں اپنے ایک ہوٹل تھا وہاں پر سیٹ لے کر کے اس میں بیچ لگژری ہوٹل میں، اور سیٹ لے کر کے وہاں پر رہائش پذیر ہوئے. ان کی قسمت کھل گئی. اللہ تعالیٰ نصیب ایسے بناتا ہے. یا تو وہ ڈاکو چور کی اولاد مارا پھرتا تھا کہیں پر، کبھی کسی فلیٹ میں پڑا ہوا ہے، کبھی کسی کے گھر پہ پڑا ہوا ہے، اور وہ کبھی یہ وہاں بیٹھا ہوا پڑا ہوتا تھا اپنے بدین میں جا کر کے رہتا تھا. اس کے اسی کے بعد میں جس سے طلاق بھی ہوئی اس سے، اور اس کے بعد میں ناراضگی بھی ہوئی. اور یہ جو بیوی تھی اس کو باقاعدہ اس کا قتل کیا گیا، اس نے خود قتل کیا. اور قتل کس طرح سے کیا تھا کہ اصل میں اس نے 7 دفعہ یہ اس نے نکالا گیا، لایا گیا، نکالا گیا، لایا گیا، بے نظیر کی وجہ سے. اس نے باقاعدہ اس کو بے نظیر نے پھر اس کو بالکل طلاق دے دی، اور اس کو رہا دبئی میں رکھا، اور بے نظیر خود چلی گئی اپنا امریکہ. اور امریکہ سے وہ کنڈولیزا رائس جو وہاں کی سیکنڈ فارن سیکرٹری، اس نے اس کو وہاں سفارش کر کے یہاں بھیجا گیا. غرض یہ ہے کہ اس طرح سے انہوں نے یہاں، اور جس دن اس کا قتل کیا ہے تو ملک صاحب جو تھے یہ دبئی میں رہتا تھا اور دبئی سے آ نہیں سکتا تھا، لیکن اس نے بیوی کو قتل کرانے کا پلان بنایا. اور پلان اس طرح بنایا، اس نے کہا کہ دیکھو بھائی، وہاں سے اسے اس کی گاڑی میں وہ بیٹھی ہوئی تھی ناہید، اس کے نام تھا، اس کا اسسٹنٹ تھی، اور بہت اس کے ساتھ محبت کرتی تھی، بڑی لحاظ کرتی تھی. اس نے اس کو 7 اس میں باقاعدہ بڑی مشہور بھی ہو گئی، پاپولر بھی ہو گئی. ایک جلسہ اس نے کرنے کے لیے گئی تھی، اور جلسے میں اس کو یہ کہا گیا کہ پیچھے سے لے کے آنا.
پورا پلان کیا، آرگنائز لیاری کے باقاعدہ کلرس لے کے آئے. وہ 2-3 تو وہ کلرس تھے اور 1-2-3 بمبارڈمنٹ کرنے والے تھے. اس طرح سے باقاعدہ 7-8 آدمی ہوگا. اور خاص طور سے ملک جو تھا وہ ان کا رہا تھا منسٹر اس کے ساتھ. اس کو جناب اس نے تیار کیا کہ دیکھو جیسے ہی میں یہاں پر یہ گولی ماریں گے اس کو، اور اس کے بعد امیڈیٹلی میں بھی پہنچ جاؤں گا وہاں فلائٹ لے کر کے. اور فلائٹ پہلے سے تیار رکھی ہوئی تھی، دبئی کی ٹکٹ تیار تھی. غرض یہ کہ اس نے جناب وہاں پر اس کو مرڈر کرانے کے لیے پہلے اس کو کہا کہ بھائی تم بیک ڈور سے لے کے آؤ. پھر بیک ڈور سے لانے کے بعد میں کلرس نے باقاعدہ آگے پیچھے چاروں طرف سے گھیرا. اور پھر اس کے بعد میں ایک جو ڈائنامائٹ لگانا تھا تاکہ وہ گاڑی آگے چل نہ سکے اور اس کا وہ ختم ہو جائے. یہ پلان کیا گیا تھا. اس پلان کے اوپر یہ ہوا کہ جناب یہ زرداری جو تھا یہ وہاں سے امیڈیٹلی وہ پیچھے سے لائے اور لا کر کے اس کو 2 طرف سے گولیاں ماری گئیں تاکہ بچ نہ سکے. اور اس کے بعد میں پھر وہ جو شوٹرز کے علاوہ جو دوسرا ڈائنامیٹ مارے تو آگے پیچھے ڈائنامیٹ ایک ہی آواز میں سارا اس کے پیٹرول وہ گاڑی واڑی سب بند ہو گئی. اور اس کے جب بند ہو گئی اور اس کے بعد میں پھر اس کا وہ امیڈیٹلی دبئی سے وہاں پہنچتا ہے. اور اس کے بعد اس کو ہاسپٹل ابھی خون بہ رہا تھا. اس نے کہا کہ یہ گاڑی جب وہ ہو جائے گی تو اس کو دوسری گاڑی میں جاتے جاتے اس کو لیٹ کر دینا تاکہ اس کا خون بہ جائے اور یہ مر جائے. یہ ہے کمال کی بات ہے، پلانر ایسا زبردست. اچھا مزے کی بات کیا ہے، اس نے کہا تھا کہ اگر جب یہ جیسے اس کو گولی لگے گی تم فوراً اپنا اناؤنس کر دینا. کراچی میں باقاعدہ پلان کیا گیا تھا کہ وہاں پر پورا آگ لگا دینا پورے پاکستان میں، خاص طور سے کراچی میں. تو کراچی میں جناب 4 دن تک اس طرح ڈرامہ رچایا اس نے کہ 4 دن تک وہاں پر تمام ہوٹلز، کلب، نائٹ کلب، اس کے علاوہ تمام بینکس، انڈسٹریز کا ہر جگہ پورا قتل عام، خون اور بربادی، تباہی. اس نے تمام بجلی، پانی، ہر چیز بند کرا دیا. الیکٹریسٹی کے علاوہ تمام لوگوں کو گھروں میں گھس کر کے مارا، لوٹا. اور اس کے بعد میں یہ ہوا کہ فیکٹری تک میں وہاں سے اور لڑکیاں نکلتی تھی، ان کو سینکڑوں ہزاروں لڑکیوں کو، عورتوں کو انہوں نے گھر میں بھی مارا. اور اس کے بعد وہ جو فیکٹری سے نکل رہی تھی، وہ لانڈی میں فیکٹری تھی، وہاں سے لڑکیاں نکلتی تھی اور جو بیچاری جاب کرتی تھی وہ فیکٹری میں، ان کو ریپ کیا گیا نالوں کے اندر. اس حرام زادے نے جو کام کیے، تباہی مچا کے رکھی پورے پاکستان میں. جس طرح 9 مئی کو یہاں پر ڈرامہ رچایا ہے، یہ بھی اس میں بھی شریک تھا. یہ اس کے علاوہ پی ڈی ایم پوری شریک تھی. اس کے علاوہ فوج نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا اور وہ بھی اس نے بھی ساتھ 9 مئی کے موقع میں. ایسے ہی حرام زادے نے وہاں بھی یہی کیا تھا. ابھی یہ بدماشی کیا کر رہا ہے کہ اپنے تمام لوگوں کو پیسے سے خرید رہا ہے. کروڑوں کے حساب سے 5-5 کروڑ روپے ایک آدمی کے لیے دیے ہیں. 50 کروڑ، سوری 50 کروڑ روپے. جیسے ابھی یہ اپنے کیا نام ہے ان کا جو ان کے ساتھ میں شامل ہوئی ہیں، اس میں ایک تو وہ ہے اپنا ایم کیو ایم، اور اس کے علاوہ ایک اور ہے وہی اپنا، ان کو چاروں سب کو جس کو بھی اس نے خریدا ہے، یہاں پر بھی ووٹوں کو خریدا ہے. 50 کروڑ روپے دے کر کے 50 کروڑ کی بجائے کسی نے زیادہ مانگے اس کو وہ بھی دیے. جب یہاں پریزیڈنٹ بننے کے لیے آ گئے ہیں، اپنے بیٹے کو پرائم منسٹر بنانے کے لیے. یہ ہے ڈاکو. اس حرام زادے سے کوئی امید نہیں ہے. خبردار اگر کسی نے اس کو ووٹ دیا، سارے ایم کیو ایم کے سن لو، تم لوگوں کو سب کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا. یہ تمہیں تباہ کرے گا اور تمہیں فوج بھی تباہ کرے گی. اس لیے کہ اس کے پیچھے وہ بھی ہے. سارا یہ گیم پلان بنایا جا رہا ہے
وہ سارا آرمی کو پیمنٹ کیا گیا ہے، ان کو بھی پیمنٹ کیا گیا جو یہاں اسکیم کے رکھوالے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں کے یہ جو کام کرنے والے ہیں ان کا سارا کاروبار یہی ہے، یہ ہر آدمی کو لاتے ہیں اور اس کو مال لیتے ہیں، اس سے ایسے ہی اس سے لیا ہوا ہے $12 ارب لیا ہوا ہے، اور لے کر کے نواز شریف کو، شہباز شریف کو، اور انہوں نے اس کی ویڈیو بنائی ہوئی ہیں، سب اس دنیا کے سامنے اوپن ہو چکا ہے۔ اور یہ جو ہے جتنے بھی یہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے یہ تمام یہ 20-22 جنرلز، کور کمانڈرز، وہ ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، ان کی عقل میں نہیں آتا ہے، ان کے آنکھیں بند ہیں، ان کے کان بند ہیں۔ یہ جو بولتا ہے کہ میں 9 مئی کا واقعہ، 9 مئی تو خود کرایا ہے، تم خود ذمہ دار ہو، بلکہ تمہاری اس کی جو ہے نا پینٹاگون میں وہاں تصویریں موجود ہیں، ڈیٹیل موجود ہے، وہ جو ویڈیوز یہاں سے بنا کے دی گئی، ہمارے پاس یہاں بھی یہ ویڈیو بن رہی تھی کراچی میں، سب نے دیکھا ہے، اور آپ کی یہاں بھی ویڈیو بن رہی تھی۔ ایسے ہی اس نے جس طرح سے کام کرایا تھا ایسے آپ کے لیے بھی کرایا ہے، آپ کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، پورے پاکستان کو تباہ و برباد ان لوگوں نے کیا ہے۔ یہ زرداری مافیا، نواز شریف مافیا، شہباز شریف مافیا، اور یہ سالہ چور جو ابھی آیا ہوا ہے، یہ بھی سارے مینڈیٹ چوری کر کے، پی ٹی آئی کے مینڈیٹ چوری کر کے، اور وہ بیٹھا ہوا ہے الیکشن کمیشن، چور ہے، ڈاکو ہے، بدماش ہے۔ ہمارے یہاں کا تو سپریم کورٹ بھی ڈاکو ہے اور قادیانی ہے، ان کا کوئی مذہب بھی نہیں ہے، سارے بے غیرت قسم کے لوگ ہیں۔ اور وہ قادیانی تو یہ بھی ہے اپنا یہاں کا جو جنرل ہے، اور بہت سارے فوج میں قادیانی ہے، سارے سسٹم یہی چل رہا ہے، اور تباہ و برباد کرنے کے لیے پاکستان کو۔ اگر الیکشن نہیں ہوں گے، الیکشن میں یہ فیک اگر وہ چلتا رہا تو تباہی بربادی جو ہے پاکستان کی ہوگی، اور یہی چاہتے ہیں یہ پاکستان کو تباہ کر دیا جائے۔ یہ تمام کور کمانڈرز کی وہ بھی، اور پریزیڈنٹ کو بھی یہ اس کو ہٹایا یہاں سے اسی لیے۔ اور ہمارے پاس پریزیڈنٹ وہ آ رہا تھا وہاں پہ، جو اپنا وہاں کا بہادر شخص ہے، وہ وہاں سے اپنا اس کے گھر پہ حملہ کرایا گیا، اس کے ساتھ میں ظلم کیا گیا، زیادتی کی گئی۔ کون کرنے والا ہے؟ کرنے والے تو آپ ہی لوگ ہیں۔ پورا پاکستان جو ہے وہ ہمارے ان لوگوں کے ہاتھوں میں دیا ہوا ہے، جو ڈاکو بھی ہیں، چور بھی ہیں، بدماش بھی ہیں، بے ایمان بھی ہیں، پاکستان کو تباہ کرنے والے ہیں، پاکستان کو سودا کر چکے ہیں۔ یہ سودا کرنے والا قادیانی ہے، اور وہ بھی قادیانی ہے، نواز شریف بھی قادیانی ہے، شہباز شریف بھی قادیانی، ان کا مذہب کوئی ہے نہیں، یہ یہودی بھی ہیں، اسرائیلی بھی ہیں، ان کے لیے کوئی بھی جن کو حرام کی وہ لگ جائے تو وہ تو پھر حرام ہی ویسے اسی لیے ہوتا ہے کہ اس کو باقاعدہ اس کی تباہی بربادی اور کرنے والے ان لوگوں کا کچھ نہیں ہوگا، سب پکڑے جاؤ گے۔ الیکشن کمیشن کو بھی اریسٹ کر لیا جائے گا، اور اس کے خلاف آرٹیکل 6 لگے گا، اور اس کے خلاف بھی جسٹس آف پاکستان، یہ بھی قادیانی ہے، اور یہ اس کا بھی کام یہی ہے۔ یہ کوئی بھی کام آنیسٹلی نہیں کر رہے ہیں، جو ججز دوسرے کام کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی روکتے ہیں۔ یہ غنڈہ گردی، بے ایمانی، یہ پاکستان کی تباہی، یہ سارے، اور غریب آدمی جو ہے تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ بربادی تباہی لانے والے یہی ہیں۔ بجلی مہنگی ہو رہی ہے، گیس مہنگی ہو رہی ہے، اور یہ غریب آدمی کے اوپر ہو رہا ہے۔ یہ حرام زادے غریب آدمی کا ٹیکس کا پیسہ کھا رہے ہیں، ہر چیز جو ہے اتنی مہنگی کر کے عذاب الہی میں ڈالا ہوا ہے، اور تباہی بربادی مچی ہوئی ہے، پورا پاکستان تباہ ہو چکا ہے۔ یہ بے غیرت جو ہے بڑے آرام عیاشیں کر رہے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں، اور انسان کو انسان بھی نہیں سمجھتے، انسان کے ساتھ ظلم کی انتہا ہو چکی ہے۔ اب یہ ظلم زیادہ دن نہیں چل سکتی ہے، اللہ کی لاٹھی جو ہے وہ ہے۔ عمران خان انشاءاللہ الیکٹ کر کے آپ لوگوں کو ہٹا کے آرٹیکل 6 لگا کے آپ کو سزائیں دی جائیں گی، اور یہ الیکشن لے کے جائیں گے، الیکشن جیتیں گے، اور اپنے پاور اپنے ہاتھ میں لیں گے۔ اس لیے کہ اپنے ہاتھ میں نہیں چاہیے، عوام کی طاقت ہے۔ 25 کروڑ عوام کا تو کھا جائیں گے، 25 کروڑ عوام نے جو ظلم کیا ہے اس کا بدلہ تو الیکشن کے ذریعے ہی لیتے ہیں۔ وہ آپ الیکشن کے ذریعے پی ٹی آئی کی طاقت سے ہی آئیں گے، اور اسی کے عمران خان کے اس سے آئیں گے۔ انشاءاللہ پاکستان جیتے گا، پاکستان کامیاب ہوگا،
پاکستان کی کامیابی ہے، انسان کی غریب آسمان انسان کی کامیابی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری کامیابی جو غربت سے ٹیکس بھی دے رہے ہیں اور یہ عیاشی یہ لوگ کر رہے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں، تو وہ وقت آئے گا کہ وہ آپ کے اوپر سے ظلم اور جو ہے اس کی کہانی اینڈ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پاکستان